بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کل میں نے سرر لفظ کا معنی مفہوم بیان کیا کہ سرر لفظ کا معنی مہینے کے آخر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے مہینے کا آخر۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا یہی معنی کیا ہے۔ اسی طرح امام دارمی رحمہ اللہ نے بھی سرر کا معنی مہینے کا آخر کیا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی اس کا یہی معنی کیا ہے۔ ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ نے بھی اس کا معنی مہینے کا آخر کیا ہے، اور جو ماہرین لغت ہیں انہوں نے بھی سرر کا معنی مہینے کا آخر کیا ہے۔ یہ سرر جو ہے یہ سرہ کی جمع ہے، سرہ اور سرر اس کا معنی ہے چھپ جانا، کیونکہ آخری راتوں میں چاند چھپ جاتا ہے، اس وجہ سے اسے سرر کہا جاتا ہے یا سرہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر سرر جو ہے یہ جمع ہے، سرہ واحد ہے، تو جو جمع کا معنی ہے واحد کا معنی بھی وہی ہے۔ سرر کا معنی مہینے کا آخر ہے تو سرہ کا معنی بھی مہینے کا آخر ہے۔ تو مجھے دوست کہنے لگے کہ جو مبلغ اعظم ہیں جہالوی گروپ کے، انہوں نے مسلم شریف کی ایک روایت سے استدلال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا اصمت من سرۃ ھذا الشہر، تو میں حضرت صاحب کی علمی جو قابلیت ہے یہ اس کے اوپر میں ان کو داد دیتا ہوں، اوپر سے دے کر حدیث پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں اصمت من سرۃ ھذا الشہر۔ حضرت میں یقین جانے میں بہت حیران ہوں ایک بندے کو اگر یہ ابھی تک نہیں پتا کہ مخاطب کے لیے تا کے اوپر فتح پڑھا جاتا ہے، متکلم کی جو تا ہے اس کے اوپر ضمہ آتا ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے جس طرح آئی میں اور یوں میں فرق ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، یقین جانے میں بہت حیران ہوا کہ ابھی تک یہ نہیں پتا کہ متکلم کے لیے کیا صیغہ بولتے ہیں، مخاطب کے لیے کیا صیغہ بولتے ہیں۔ مبتدی جو سٹوڈنٹ آتا ہے نا ہمارے پاس مدرسے میں پڑھنے کے لیے، وہ 10 دنوں میں یہ بات سیکھ جاتا ہے۔ خیر میں اس بات پہ تبصرہ نہیں کرتا، اور مجھے حق بھی نہیں ہے ایسے میں کسی کی شخصیت کے اوپر اس طرح کی بات کروں یا تبصرہ کروں۔ تو بہرحال ہر کسی کو اصلاح کرنی چاہیے، جو کمی ہے اس کی اصلاح سب کو کرنی چاہیے۔ تو اچھا یہ روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا یا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا آپ نے اس ماہ کے سرہ میں روزہ رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں میں نے روزہ نہیں رکھا۔ فرمایا فَإِذَا أَفْطَرْتَ، رمضان جب رمضان گزر جائے تو آپ پھر 2 روزے رکھ لینا۔ اچھا اس میں آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ جب رمضان گزر جائے؟ اگر تو اس نے یہ روزہ چھوڑا تھا 15 شعبان کا تو آپ فرماتے کہ جب 15 شعبان چلو یہ تو روزہ تو نے نہیں رکھا، تو بعد میں 16 17 18 اس میں کسی طریقے کو آپ 2 روزے رکھ لینا۔ اتنا بڑا فضیلت والا دن تو نے ضائع کر دیا ہے، اب چلو شعبان میں ہی 2 روزے رکھ لینا اس کی جگہ پر۔ یہ آپ نے کیوں نہیں فرمایا؟ اگر اس کا معنی درمیان ہی آپ نے کرنا ہے تو پتہ چلا کہ سرہ کا معنی مہینے کا آخر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان گزر جائے تو پھر آپ 2 روزے رکھ لینا۔ اگر آپ یہ روایت پیش کریں گے کہ جب شعبان کا مہینہ نصف ہو جائے تو روزے نہ رکھو، محدثین نے اسے منکر اور شاذ قرار دیا ہے، اس لیے وہ دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے۔ یعنی نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ جب رمضان گزر جائے تو پھر 2 روزے رکھ لینا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ 2 روزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس کی عادت تھی، وہ ہر ماہ میں روزہ رکھتا تھا، مہینے کے آخر میں وہ روزہ رکھا کرتا تھا۔ تو استقبال رمضان کی وجہ سے روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا، تو اس وجہ سے اس نے روزہ نہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ آپ نے روزہ رکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ جب رمضان گزر جائے گا نا تو پھر 2 روزے رکھ لینا۔ کیا مطلب ہے؟ جو شعبان کا روزہ تیرا مغالطے کی وجہ سے رہ گیا ہے، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ رمضان کے استقبال میں روزے نہ رکھو، 1 دن پہلے روزہ رکھنا یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا یہ منع۔ ہاں اگر کسی بندے کی عادت چلی آ رہی ہے وہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے منع نہیں ہے، لیکن اس آدمی نے استقبال رمضان میں جو روزہ رکھنا منع ہے، رمضان کے استقبال کی وجہ سے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، یہ اس کے ذہن میں تھا، اس نے روزہ چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ جب رمضان گزر جائے تو 2 روزے رکھ لینا۔ کون سا؟ ایک جو تیرا شعبان کا روزہ مغالطے کی وجہ سے رہ گیا ہے، اور دوسرا تیرا روزہ جو تو شوال میں تو نے رکھنا ہی رکھنا، جو آپ کی عادت بنی ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نیکی پر دوام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی نیکی کے اوپر دوام کرنے کا درس دیتے تھے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ سرہ کا جو لفظ ہے اس سے بھی مہینے کا آخری مراد لیا جائے گا۔ اس طرح سرہ جو ہے یہ واحد ہے،
سرہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ سرر۔ چلو سرہ سے اگر فرض کریں کہ اس سے 15 شعبان کا روزہ مراد ہے، تو سرر سے پھر ایک روزہ تو مراد نہیں ہوگا، وہ تو جمع ہے، اس سے ایام 20 کے روزے مراد ہوں گے، 13 تاریخ کا روزہ، 14 تاریخ کا روزہ اور 15 تاریخ کا روزہ۔ میرے بھائیو، اگر تو آپ ایام 20 کے روزے سمجھ کے رکھیں گے تو اللہ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ نے ایک سنت کے اوپر عمل کیا ہے۔ اگر آپ 15 شعبان کا روزہ سمجھ کے رکھیں گے کہ میں 15 شعبان کا روزہ سمجھ کے رکھ لاؤں، تو پھر یہ سنت نہیں ہوگا۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے اوپر جو باب قائم کیا ہے، وہ ذرا باب آپ سماعت کریں۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ باب قائم کرتے ہیں، باب صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر و یوم عرفہ و یوم عاشوراء والاثنین والخمیس۔ اس میں شعبان کے لفظ کا ذکر ہی موجود نہیں ہے۔ ایک محدث پیش کر دیں جس نے سرہ کے لفظ سے 15 شعبان مراد لیا ہو، زیادہ نہیں، صرف ایک محدث پیش کر دے۔ کوئی مبغضین صحابہ میں سے کسی کو پیش نہ کر دینا، ایک محدث پیش کر دیں جس نے سرہ کے لفظ سے 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ مراد لیا ہو۔ ایام 20 کا سمے کے روزہ رکھیں، بہت اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح یہ امام نووی رحمہ اللہ نے ایام 20 کے روزے اس کا باب قائم کیے، نیچے اس حدیث کو درج کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت مجمل تھی، جس میں ایک صحابیہ نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کی کیفیت کے بارے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا لم یکن یبالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی پرواہ نہ کرتے، مہینے میں جب آپ چاہتے، جس دن چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے۔ یہ مجمل روایت تھی، اس کی تفصیل میں یہ روایت درج کی من سرۃ ھذا الشہر والی، یعنی اس سے انہوں نے کیا ثابت کی ہے؟ ایام 20 کے روزے، 13 تاریخ کا روزہ رکھنا، 14 تاریخ کا روزہ رکھنا، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔